کہ پھر اس ملک کو، اس وطن کو، اس ریاست کو امن کا گہوارہ بنانا ہے۔ ایک چھوٹے سے کریانے کی دکان پہ بیٹھا ہوا شخص ہر وقت اسی ڈر میں ہوتا ہے کہ کہیں ابھی ایسا نہ ہو کہ دو موٹر بائک پہ لوگ میری دکان پہ انٹر ہوں اور گن پوائنٹ پہ میری دن بھر کی کمائی جو ہے وہ ہتھیا کر لے جائیں۔ یہ لوگوں کو ڈر بیٹھا ہوا ہے۔ کہیں پہ بھی آپ کو خوبصورت زندگی چاہیے، دو چیزیں بڑی بنیادی اور اہم ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، وہاں رہتے ہوئے آپ ہر لحاظ سے محفوظ ہوں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں رہنے کے لیے سہولیات میسر ہوں۔ ایک خاتون رات کی تاریکی میں سونے چاندی کے زیورات سے لدی ہوئی اگر تنہا جا رہی ہو، کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ جھوٹ اور بددیانتی، خیانت اتنی عام ہو چکی ہے کہ کسی کے ساتھ فراڈ کر کے، دھوکہ کر کے، چند ٹکے کما کے آج کا مسلمان بہت بڑی کامیابی سمجھتا ہے کہ میں نے آج بڑا منافع کما لیا ہے۔ کہ پھر اس ملک کو، اس وطن کو، اس ریاست کو امن کا گہوارہ بنانا ہے۔ یہ انفرادی سطح پر بھی ذمہ داری ہے اور اجتماعی سطح پر بھی اسٹیٹ کی بھی ذمہ داری ہے، بلکہ سب سے پہلے ذمہ داری ہی اسٹیٹ کی ہے کہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنایا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ریاست مکہ بننے جا رہی تھی تو دعا کی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یا اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، وارزق اہلہ من الثمرات، یا اللہ اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے وافر رزق عطا فرما۔ یاد رکھیے گا، کسی جگہ پہ بھی رہنے کے لیے دو چیزیں بڑی بنیادی اور اہم ہوتی ہیں۔ کہیں پہ بھی آپ کو خوبصورت زندگی چاہیے، دو چیزیں بڑی بنیادی اور اہم ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، وہاں رہتے ہوئے آپ ہر لحاظ سے محفوظ ہوں، آپ کا گھر، آپ کی فیملی، خاندان، بچے سیکیور ہوں، محفوظ ہوں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں رہنے کے لیے سہولیات میسر ہوں، وہاں رہنے کے لیے وافر رزق موجود ہو۔ یہ دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں چیزوں کی دعا کی، اور آج یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا کہ آج اس علاقے میں، آج اس شہر میں امن و امان کی ایک مثال قائم کی جا رہی ہے۔ امن و امان ایک عظیم مثال بنا ہوا ہے کہ وہاں پہ ایک خاتون رات کی تاریکی میں سونے چاندی کے زیورات سے لدی ہوئی اگر تنہا جا رہی ہو، کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ، نابالغ بچہ، ہاتھ میں لاکھوں ریال، روپیہ نہیں، ایسے لہرا کے لے کے جا رہا ہو، کسی کو جرت نہیں ہے کہ اس کی طرف لپک بھی سکے اور اس کی طرف ہاتھ بھی بڑھا سکے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا۔ یہ امن کا گہوارہ بنانا، یہ دوسری ذمہ داری ہے کہ امن و امان قائم ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے گھر میں موجود ہے اور اس کے پاس تین چیزیں ہیں، صرف تین چیزیں، آمنا فی سربہ، اپنے گھر میں وہ پورے امن کے ساتھ ہے، کسی قسم کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے، ہر لحاظ سے محفوظ ہے۔ دوسری چیز، معافا فی جسدہ، اس کے جسم میں بڑی عافیت ہے، صحت ہے، کوئی بیماری پریشانی نہیں ہے اس کو۔ اور تیسری چیز، وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اس کے پاس اس دن کا کھانا، اس دن کا راشن، اس دن کی ضرورت کی چیزیں موجود ہیں۔ یہ تین چیزیں جس کے پاس ہیں ایک دن میں، نبی اسلام نے فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، یوں لگتا ہے کہ جیسے پوری دنیا کے خزانے اکٹھے کر کے اللہ نے اس کی جھولی میں ڈال دیے۔ امن و امان کی اتنی اہمیت ہے، اس لیے ملک کو امن کا گہوارہ بنانا ہوگا۔ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم تین چیزوں کی حفاظت، نمبر ایک جان کی حفاظت، نمبر دو مال کی حفاظت، نمبر تین عزت کی حفاظت، کم از کم ان تین چیزوں کو سیکیور کرنا یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہاں صورتحال کیا ہے؟ نہ جانیں محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزتیں محفوظ ہیں۔ دن دہاڑے کوئی گن پوائنٹ پہ لوٹ کے لے جائے، جناب خون پسینے کی کمائی چند سیکنڈ کے اندر ہتھیا لی جاتی ہے۔ ایک چھوٹے سے کریانے کی دکان پہ بیٹھا ہوا شخص ہر وقت اسی ڈر میں ہوتا ہے کہ کہیں ابھی ایسا نہ ہو کہ دو موٹر بائک پہ لوگ میری دکان پہ انٹر ہوں اور گن پوائنٹ پہ میری دن بھر کی کمائی جو ہے وہ ہتھیا کر لے جائیں۔ یہ لوگوں کو ڈر بیٹھا ہوا ہے، لوگ محفوظ نہیں ہیں، نہ ہی محفوظ سمجھتے ہیں۔ راہ چلتے ہوئے کسی کو شوٹ کر کے، فائر کر کے چلا جائے، اللہ کی قسم کو پوچھنے والا نہیں ہے۔
لواحقین سالوں سال تھانوں اور کورٹ کے چکر لگا لگا کر تھک کے بیٹھ جائیں گے، لیکن کبھی بھی ان کو انصاف نہیں ملے گا، کوئی ان کا مداوع کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور جھوٹ اور بددیانتی خیانت اتنی عام ہو چکی ہے کہ کسی کے ساتھ فراڈ کر کے، دھوکہ کر کے، چند ٹکے کما کے آج کا مسلمان بہت بڑی کامیابی سمجھتا ہے کہ میں نے آج بڑا منافع کما لیا ہے۔ یہ امن و امان کی صورتحال ہے سر۔ ریاست اس لیے آپ نے حاصل کی تھی، یہ وطن آپ نے اس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا کہ لوگوں کی زندگیوں کو دوبر کرنا، اسے بہتر تھا ادھر ہی رہتے، یہاں بٹوارا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟